اس کے بعد فرمایا کہ وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَكَ النَّاسَ الصَّلَاةَ وَالْكَلَامَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، اور جب نکل جائے امام ممبر پر، یعنی جب امام ممبر پر تشریف لے آئے یوم الجمعاتی، جمعے کے دن، تو چھوڑ دیں لوگ نماز کو بھی اور کلام کو بھی۔ لوگ نماز اور کلام چھوڑ دیں، پھر خاموشی کے ساتھ خطبہ سنیں۔ یاد رکھیے گا خطبہ جو ہے یہ غور سے سننا فرض ہے، خطبے کا ہونا جمعے کے لیے یہ شرط ہے، اور خطبے سے جو شخص محروم رہ جائے اور اس کا اپنا کوئی قصور ہو تو یہ مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ خطبے کے لیے آنا یہ واجب ہے۔ تو یہ بالترتیب ہے، یاد رکھیے گا۔ نمبر ایک، خطبے کے لیے آنا یہ واجب، خطبہ ہونا جماعت کے لیے جمعے کے لیے یہ شرط، اور جب خطبے میں آپ شرکت کر لیں تو پورا ہر لفظ کو غور سے سننا، اگرچہ آپ کو سمجھ میں نہ آئے، یہ فرض ہے۔ اور جب آپ خطبہ سن رہے ہوں تو اس دوران اگر آپ کسی کو یہ بھی کہہ دیں کہ خاموش ہو جاؤ، امام خطبہ دے رہا ہے، اس وقت بات نہیں کی جاتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ بات بھی لغویات میں شامل ہوگی، کہ اگر آپ کسی کو کہتے ہو کہ انصت، خاموش ہو جاؤ، تو سرکار نے فرمایا کہ یہ بھی فضول کلام ہے، یعنی بالکل کامل توجہ کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ خطبہ سننا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں عجیب صورتحال ہے، عورتیں جو ہے وہ اپنے بچوں کو اپنے شوہروں کے ساتھ بھیج دیتی ہیں جمعہ کے لیے، اس پہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ جا کر گود میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں، وہاں پر دیگر بچے بھی آتے ہیں، آپس میں ہلا گلا ہوتا ہے ان کا، اور پھر شور برپا ہوتا ہے۔ تو یہ مرد حضرات یہ خطبہ وغیرہ نہیں سنتے، بس بچوں کو خاموش کرواتے رہتے ہیں، ان کی لڑائیاں جو سلجھاتے رہتے ہیں، اور خطبہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حالانکہ بچوں پر جمعہ کوئی واجب تو نہیں ہے، اور ان کو مسجد پہ لانا کہ جب اس طرح شور و غل کا اندیشہ ہو، یہ بھی گناہ ہے۔ تو اس طرح اس جگہ پر عورتوں کو ذرا سمجھنے کی حاجت ہے، اور مردوں کو اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے کہ کاش یہ دین سیکھیں اور پھر یہ اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو خواتین اپنے چھوٹے بچوں کو، یا تو جیسے سمجھدار بچہ ہے کہ چلیں جی سمجھ جائے گا تو اس کو بھیج دیں، لیکن اسے چھوٹے بچوں کو کوشش کریں کہ نہ بھیجیں۔ ہمارے یہاں بس نہیں چلتا کہ ان کا بس نہ چلے کہ جو بالکل پیدائشی بچہ جو ہوتا ہے، جو پیدا ہوا بھی ایک ہفتے کا، اس کو بھی لا کر مسجد کے سن میں لا کے ڈال دیں، اور یہ جماعت کا جب بڑا غرق ہو جائے گا تو پھر حفظ نفس حاصل کریں۔ ایسا لگتا ہے اس طرح کا معاملہ دے کر تو چھوٹے چھوٹے بچے لے کر آ جائیں گے، جو بھی شاید فٹر بھی جن کا نہیں چھوٹتا، اور مسجد میں لے کر آ جائیں گے۔ ان کو کیا پتہ اچھے اور برے کی، کیا پتہ ان کو؟ جب تھوڑا سا وقت آ جائے گا ان کو سمجھنے کا تو پھر آپ ان کو لے کر آئیے گا، لیکن لوگ سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ اب ذرا کیا فرمایا، غور کیجئے۔ ایک تو حدیث سے سرکار کا فرمان، اور پھر وہیں سے مسئلہ نکالا کہ جب ممبر پہ امام تشریف لے آئے تو جمعے کے دن لوگ اپنی نماز بھی چھوڑ دیں، سنت اگر پڑھنا شروع کی تو نہ پڑھے، چھوڑ دے سنت موقدہ، یہ بعد میں پڑھے۔ ہاں جو پڑھ رہا ہے وہ دو پر اکتفا نہ کرے، جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص دیر سے آیا، اب اس نے سنتیں شروع کر دی، اب وہ 2 رکعت پڑھ لی تھی اس نے، اور امام نے خطبہ شروع کر دیا، تو یہ پوری پوری 4 کر لے، یہ 2 پر سلام نہ پھیرے، یہ 4 مکمل کر لے۔ یوں ہی وہ فرد، وہی شخص، یاد رکھیے گا کہ جو صاحب ترتیب ہے، اس نے اگر فجر کی نماز نہ پڑھی ہو تو پھر خطبہ چھوڑ کر وہ جمعہ کی نماز میں، جمعہ سے پہلے، یہ اپنی 2 رکعت نماز فرض یہ ادا کرے، یہ اس کے اوپر لازم ہے، ورنہ پھر اس کا جمعہ وغیرہ ادا نہیں ہوگا۔ تو یہ کچھ مستثنی صورت تھی، میں نے آپ کو ذکر کر دی، ورنہ نماز بھی منع ہے اس ٹائم میں، اور کلام بھی منع ہے، حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ حتی یفرغ من خطبتہ، کب تک؟ جب تک کہ فارغ ہو جائے امام اپنے خطبے سے۔ علماء نے فرمایا کہ خطبے سے جو پہلے جو اذان دی جاتی ہے، اس کا جواب دینا بھی زبانی اعتبار سے یہ جائز نہیں ہے۔ دل میں جواب دے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی سنے تو دل میں آپ نے درود پڑھنا ہے، زبان سے نہیں پڑھنا۔